ہم بات کریں گے جس طرح سے قانون نافذ کرنے والے اداروں نے جہاں بے شمار قربانیاں دے کر دہشت گردی کا راستہ روکا، وہیں قانونی نظام موجود سکم نے ان دہشت گردوں کی سرکوبی کے لیے کیے جانے والے اقدامات کی حوصلہ شکنی کی ہے۔ ملٹری کورٹ پر سپریم کورٹ کا حالیہ فیصلہ مختلف طبقہ ہائے فکر میں تنقیدی نظر سے دیکھا جا رہا ہے۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد تحریک طالبان پاکستان کی طرف سے کی جانے والی خوشی کا اظہار کسی طور پر بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ حساس اداروں میں کام کرنے والے افراد کو اگر یہ پتہ ہے کہ کسی ملک دشمن کارروائی میں ملوث ہونے کے باوجود قانونی شکنجے میں نہیں آئے گا تو اس کے لیے غیر ملکی متحرک ملک دشمن عناصر کے ہاتھوں اعلی کار بننا بہت آسان ہوگا۔ اسی پر ہم ڈسکس کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ایڈوکیٹ حافظ احسان احمد صاحب۔ بہت شکریہ احسان صاحب آپ کا۔ جس طرح سے سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ آیا ہے ملٹری کورٹ کا، کیا دیکھتے ہیں آپ کہ کیا ہماری سول عدالتیں ان افراد کی سرکوبی کرنے کے لیے اہلیت رکھتی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ اس وقت جو فیصلہ آیا ہے یہ سول جورسڈکشن یا ریگولر کرمنل جسٹس سسٹم کا نہیں ہے۔ اس کا کانٹیکسٹ اگر میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں تو تین اس کے براڈ ایسپیکٹس ہیں۔ ایک اس کا براڈ ایسپیکٹ یہ ہے کہ دنیا کے جتنے بھی ممالک اس وقت ہیں اس کے اندر 5 چیزیں ایسی ہیں جو ان کے ملٹری لاز ہی ڈیل کرتے ہیں۔ نمبر 1 کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ نیشنل سیکیورٹی کے ایشوز کو وائلیٹ کرتا ہے یا ایسفنیج کے اندر انوالو ہے تو اس کے اوپر ملٹری لاز اپلائی ہوتے ہیں، چاہے وہ ایسٹرن کنٹری ہے، ویسٹرن کنٹری ہے، جی سی سی کے کنٹریز ہیں، فار ایسٹ کے کنٹریز ہیں۔ دوسرا جو اس کے اندر بڑا انوالو ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص باہر سے بیٹھ کے اندر والا جو ریگولر امپلائی ہے ملٹری کا، جس میں ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے اندر کام کر رہا ہے، اس کے ساتھ مل کے کوئی جرم کرتا ہے تو وہ بھی آپ کے ملٹری لاز کے اندر آئے گا۔ نمبر 3 یہ ہے کہ اگر ملٹری کسی جگہ اپنا آن گوئنگ ٹیررسٹ آپریشن کر رہی ہے یا کسی انگیجمنٹ ہے کسی جگہ، اگر وہ شخص اس آپریشن کو انٹروین کرتا ہے، روکتا ہے، اس کے خلاف کھڑا ہوتا ہے تو اس کے خلاف بھی ملٹری لاز آئے گا۔ چوتھا اس کے اندر یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا ایکٹ کیا جاتا ہے کہ جس ایکٹ سے اس ٹیررزم لیول اس لیول تک پہنچ جاتا ہے کہ نیشنل سیکیورٹی تھریٹ پہ آ جاتی ہے تو وہ بھی اس کے اندر آئے گا۔ اور فائنلی اس کے اندر یہ آئے گا کہ جو آپ کا براڈلی کانٹیکسٹ اس چیز کے اندر آئے گا کہ ہر وہ شخص جو سویلین ہے اور ملٹری لاز کی وائلیشن ان جگہوں پہ جا کے کرتا ہے یا ان اسٹیبلشمنٹ کو نقصان پہنچاتا ہے یا ٹریس پاس اس کے اندر کرتا ہے تو دنیا کا ہر لا جو ہے وہ ملٹری لاز پہ اپلائی ہوگا۔ اب اگلا اس کا کانٹیکسٹ جو ملٹری کورٹس ہے اس کی ایکسٹینشن ہے۔ اس ایکسٹینشن کے اندر دنیا کے 36 ممالک ایسے ہیں کہ جس کے اندر جو ہے ملٹری کورٹس اسٹیبلش ہیں اور وہ کام کر رہی ہیں اور پاکستان ان میں شامل ہے۔ اب دوسرا اس کا ایسپیکٹ یہ ہے کہ جو پاکستان کے کانٹیکسٹ کے اندر آیا ہے کہ پاکستان کے ملٹری ایکٹ کے علاوہ کوئی ایسا لا یا سیکشن نہیں ہے کہ جو اس چیز کی اجازت دیتا ہو کہ جن 5 چیزوں کی طرف میں نے اشارہ کیا ہے وہ ان ایشوز کو ایڈریس کر سکے، جس کے اندر نیشنل سیکیورٹی ہو، ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی وائلیشن اس کے اندر آئے اور اس کے بعد جا کے وہ فوج کے خلاف کھڑا ہو اور اس لیول کے اوپر جا کے جو ہے وہ ٹیررزم ہو کہ جس سے آپ کی نیشنل سیکیورٹی آئے۔ اسی چیز کو دیکھتے ہوئے 1967 کے اندر جو ہے وہ 2 امینڈمنٹس کی گئیں۔ ایک سیکشن 2D1 لے کے آیا گیا جس کے اندر ڈیفائن کیا گیا کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ ملٹری کا ریگولر امپلائی نہیں ہے اور وہ وائلیٹ کرتا ہے ملٹری لاز کو، سیکیورٹی کے ایشوز کو، اسٹیبلشمنٹ کے اوپر جاتا ہے تو وہ اس کے اندر ہے۔ اور دوسرا آفیشل سیکرٹ ایکٹ جو ہے اس کو جو 1923 کا اس کو شامل کیا گیا اور 1967 سے لے کے 68 کے اندر بھی ججمنٹ آئی، 1975 کے اندر بھی ججمنٹ آئی، 96 کے اندر بھی ججمنٹ آئی، 2015-17 کے اندر آئی اور اس سے یہ ہے کہ ان ویلیڈیٹ بھی کیا گیا ان لیجسلیشن کو اور کبھی بھی الٹرا وائرز آف دا کانسٹیٹیوشن نہیں کہا گیا۔ اب اس کا ریپرکشن جو ہے وہ نمبر 1 اس کے اندر یہ آیا ہے کہ 5 اس کے بڑے ریپرکشنز آئے ہیں۔ نمبر 1 یہ ہے کہ ہر وہ شخص جو ملٹری کا ریگولر امپلائی نہیں ہے وہ اس جورسڈکشن سے نکل گیا چونکہ آپ نے 1967 کا لا ختم کر دیا ہے جو امینڈمنٹس تھیں۔ نمبر 2 یہ ہے کہ ہر وہ شخص جو آرمی کا ریٹائرڈ آفیشل ہے وہ اس جورسڈکشن سے نکل گیا ہے۔ نمبر 3 یہ ہے کہ کوئی ایسا شخص جو سویلین ہے چاہے وہ فارنر ہے یا پاکستان کے اندر ہے جو پاکستان کے نیشنل سیکیورٹی کے ایشوز کو ڈسٹرب یا ڈسٹرائے کرتا ہے یا ان کے ساتھ نقصان پہنچاتا ہے وہ اس جورسڈکشن سے نکل گیا۔ پھر جو پاکستان کے اندر جتنے سویلین امپلائیز ہیں وہ جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے اندر ہے وہ اس چیز کے اندر نکل گئے۔ اور فائنلی یہ ہے کہ آپ کے جو ملٹری آن گوئنگ آپریشنز ہیں اس کے خلاف اگر کوئی کھڑا ہوتا ہے تو لڑتا ہے تو چونکہ 67 کی امینڈمنٹس ختم ہو گئی ہیں جو 21D اور سیکشن 59 ہے تو سارے کے سارے جو ہیں وہ پاکستان کے ملٹری لا سے اور اس کے بعد جو ملٹری کورٹس ہے اس سے نکل گئے ہیں
اور یہ جو ججمنٹ آئی ہے یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی آلریڈی جو ڈیسائیڈڈ پرنسپل آف جورسپروڈنس ہے اس کے بھی خلاف ہے، جو آلریڈی 11 رکنی ممبرز تک آئیں وہ بھی آئی ہیں، اور یہ جو اس چیز کو صرف کو ریلیٹ کیا گیا ہے 9 مئی کے کانٹیکسٹ کے اندر 67 کی جو امینڈمنٹس ہیں انہیں ختم کیا گیا ہے، اس سے نہ صرف ہوا یہ ہے کہ آپ نے صرف ایک ایکشن کو ایڈریس کرنے کی بجائے پاکستان کی جو جورسپروڈنس کی سکیم تھی یا پاکستان کی جو ایک سیٹلڈ ملٹری لا سے ریلیٹڈ تھی، آپ نے اس کو ڈیویٹ کر کے ایک نئی پوائنٹ آف ویو پہ لے کے آئے ہیں کہ آرٹیکل 8 کے نیچے جا کے آپ نے اسے الٹرا وائرس کیا ہے، اور وہاں کے اوپر بھی 73 کانسٹیٹیوشن کے اندر ایکسیپشن موجود ہے آرٹیکل 8 کے سب آرٹیکل 3 کے اندر کہ آپ ان 3 لاز جو ہیں جس میں آرمی کا ہے، ایئر فورس کا ہے اور نیوی کا ہے، اس کو آن دی ٹچ سٹون آف آرٹیکل 8 یا فنڈامنٹل رائٹس جو ہے وہ الٹرا وائریز آف دا کانسٹیٹیوشن نہیں کر سکتے. تو یہ اس کا براڈ جو ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے. جی ٹھیک ہے. احسان صاحب، آپ کو لگتا نہیں ہے کہ جس طرح سے یہ فیصلہ آیا سپریم کورٹ کا اور اس کے بارے میں یہ فیصلے سے عناصر میں موجود سزا کے خوف میں کمی کا باعث بھی بن سکتا ہے؟ دہشت گرد اور جو عام آدمی اس کا تو کانسیپٹ ہی نہیں رہا. دیکھیں چیز یہ ہے کہ جن چیزوں کی طرف میں نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے اس کے لیے آپ کو اسپیشل سکلز بھی چاہیے، اس کے لیے آپ کو ایکسپیڈیشس جسٹس بھی چاہیے، اس کے لیے آپ کو کانفیڈینشیلٹی بھی چاہیے، اس کے اندر آپ کو بریو پن بھی چاہیے، اور اس کے اندر جو امپورٹنٹ یہ ہے کہ اس ڈیٹرنس بھی ایک چاہیے کہ اگر آپ ان 5 ایریاز کی طرف جائیں گے تو لا ایکسپیڈیشسلی آئے گا، انویسٹیگیٹ کرے گا، آپ کو پروسیکیوٹ کرے گا اور آپ کو سزا دے گا. جب آپ نے یہ امبریلا ختم کر دی ہے تو اس وقت یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو لوگ بھی اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹیز کے اندر ہیں یا وہ لوگ جو ایسے ہیں جو آپ کے نیشنل سیکیورٹی کے ایشوز کے اندر انوالو ہیں، ان کو ایک اس چیز کے اندر ویکیوم ملے گا جو لیگلی ہے کہ ہمیں جو ہے ملٹری لاز کے اندر ٹرائی نہیں کیا جا سکتا، چونکہ یہی وہ 2 سیکشنز ہیں جو پاکستان کے اندر سویلینز کو ود ان دی ایمبٹ آف ملٹری لاز لے کے آتے تھے. ایک جو دوسری چیز اس کے اندر کی جا رہی ہے وہ سول سپرامیسی کی، وہ صرف دو ججمنٹس ان کا ذکر کیا جا رہا ہے. ایک سندھ ہائی کورٹ کی ججمنٹ ہے جو بھٹو صاحب نے کورٹس بنائی تھی، وہ تھی کہ آپ کے جو ریگولر اوفینسز تھے اس کے اوپر جا کے آپ نے ملٹری کورٹس بنائی تھی، جس کو سندھ ہائی کورٹ نے غلط کہا کہ یہ غلط ہے. اور دوسرا یہ تھا کہ نواز شریف صاحب دور کے اندر جب 97 کا اینٹی ٹیررزم لا آیا تھا تو اس کو چلانے کے لیے آپ نے اوور اینڈ ابو ملٹری کورٹس بنائی تھی، جس کو کورٹس نے کہا تھا کہ آپ ریگولر پروسیس کو جو ہے آپ ڈسٹرب نہ کریں اور پیرالل سسٹم نہیں چاہیے. یہ وہ 2 چیزیں ہیں کہ جو آپ نے ریگولر لیجسلیشن کے اوپر ملٹری کورٹس کی جن کے اوپر اوپینین آئی. یہ وہ ساری ایشوز ہیں جو 1952 کے لاز کے اندر یا 67 کے امینڈمنٹس ہیں یا 61 کا ہے یا 53 کا ہے یا سپریم کورٹ کے ججمنٹس اس پہ آلریڈی ہیں. اس کے اندر جا کے یہ پہلی دفعہ اس طرح آیا ہے کہ جس کو یہ ڈیسائیڈ کیا گیا ہے کہ ہمارے ملک کے اندر اب ان 5 ایریوں کے اندر کوئی بھی سویلین جو ہے اگر وہ کام کرے گا یا اس کے علاوہ بھی جو ہے وہ پاکستان کے ملٹری لاز کے اندر نہ ٹرائی کیا جا سکتا ہے، نہ انویسٹیگیٹ کیا جا سکتا ہے اور نہ اسے کنوکٹ کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. سعد صاحب، آپ کیسے دیکھتے ہیں جس طرح سے احسان صاحب فرما رہے ہیں قانونی طور پر؟ دیکھیے ان پرنسپل تو بات درست ہے کہ کیا میں حافظ صاحب کی بات سن کے تو ہم سیکھ رہے ہیں اس میں سے بہت سے عناصر، بہت سے پوائنٹس، لیکن جو پرنسپل بات ہے کہ کیا کسی سوسائٹی میں کوئی شخص ایسا افینس کمٹ کر سکتا ہے، وہ افینس کمٹ ہوا ہے یا نہیں ہوا یہ تو فیکٹس کے اوپر ڈیپینڈ کرے گا، لیکن کیا لیگلی ایسا کوئی افینس ہے جو ایک سویلین کمٹ کر سکتا ہے کہ اسے ملٹری ٹرائی کیا جائے اگر خدا نخواستہ کوئی نیوکلیر فیسلٹی کے اوپر اٹیک کر دے؟ تو میرا خیال ہے کہ اس کے اندر انٹرنیشنل جورسپروڈنس میں سپیس تو ہے. حافظ صاحب درست فرما رہے ہیں. میرا صرف ایک سوال ہے حافظ صاحب سے کہ سر یہ بتائیے کہ آپ کے خیال میں اب کی جو ججمنٹ آئی ہے کیا اس کے بعد حکومت کے پاس یہ سپیس ہے کہ وہ سویلین سائیڈ پہ کچھ اسپیشل کورٹس ترتیب دے دے تاکہ یہ جو اگر حکومت کا کہنا یہ ہے کہ سویلین سائیڈ کے اوپر یہ ڈیفینسز یہ والے ٹرائلز بڑے سلو ہوتے ہیں، جوڈیشل پروسیس کو ٹھیک کرنے میں بڑی دیر لگے گی، حکومت پوری طرح کر بھی نہیں سکتی، وہ جوڈیشری کا کام ہے، بٹ حکومت اسپیشل کورٹس ڈٹرمن کر سکتی ہے. اگر کسی وجہ سے سبسیکوینٹ اپیل کے اندر یا کسی جگہ پہ یہ ججمنٹ اوور ٹرن نہ ہو تو کیا پھر بھی یہ سپیس آپ کے خیال میں رہے گی کہ سویلین سائیڈ پہ ہی اسپیشل کورٹس ڈٹرمن کر دی جائیں اور یہ افینسز ان کو مارک کر دیں؟ سعد بھائی اس کے اندر یہ ہے کہ
कोर्ट्स तो आप तब इस्टेब्लिश करेंगे कि जब आप इन ऑफेंसेस को या जिन्होंने उन ऑफेंसेस को वायलेट किया है उसके लिए आप एक सब्सटेंटिव लेजिस्लेशन करेंगे, और सब्सटेंटिव लेजिस्लेशन जो है वो आपको आर्मी एक्ट के अलावा बनानी पड़ेगी। एक पहला आएगा उसका एरिया। दूसरा उसके अंदर ये आएगा कि आपने जब उसको बनाया है तो उसके नीचे फिर आपने अपनी कोर्ट्स बनानी है। लेकिन मेरा इसके अंदर ये है कि जो मैंने पहले अपना आर्गूमेंट बिल्ड करने की कोशिश की वो ये है कि ये जो 5 एरियाज़ हैं इसके लिए आपको स्पेशल एक्सपर्टीज़ भी चाहिए, इसके लिए इंटरनेशनल रिकग्निशन प्रिंसिपल्स भी है। अगर आप देखें कि अगर कोई शख्स जो है सिविल लिबर्टीज समझी जाती हैं सबसे ज़्यादा यूरोप के अंदर, अगर कोई शख्स जो है वो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस के ऊपर जाके अटैक करता है, उन्हें डिस्ट्रॉय करता है, या मिलिट्री जो एम्प्लॉई है उसकी जो काम कर रहा है उसे रोकता है, उसके खिलाफ खड़ा होता है, चाहे अमेरिका है उसके ऊपर भी मिलिट्री लॉज जो है वो अप्लाई होगा। इसके अंदर दो राय कोई नहीं है। अब उसके अंदर जो हम ये कहते हैं इस चीज़ के अंदर कि जी मिलिट्री कोर्ट्स जो है वो नहीं होनी चाहिए, तो मिलिट्री कोर्ट्स जो है वो कभी भी सवाल ये है आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है सर। सवाल ये है थोड़ा सा यहाँ से आगे चलने की तरफ, हम इस बात पे आपसे मैं बसद एहतराम इस बात पे एग्री करता हूँ, थोड़ा सा आगे चलने की तरफ। जो ऑफेंसेस फॉर एग्जांपल ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट में है, जिनमें से कुछ ट्राई 21D के थ्रू होते थे, अब उसी के नीचे अगर स्पेशल कोर्ट्स डिटर्मिन कर दी जाएं जिनमें आप स्पेशलाइज्ड लोग लगा दें मुतल्लिका एक्सपर्टीज़ की, इसकी पॉसिबिलिटी है या कानून में कुछ इसको प्रोहिबिट करता है जिस वजह से दूसरी तरफ देखना पड़ेगा? देखिए चीज़ ये है कि जो इस वक्त आर्गूमेंट बिल्ड किया गया है वो ये किया गया है कि एक रेगुलर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के होते हुए मिलिट्री कोर्ट्स नहीं आनी चाहिए, ये एक आर्गूमेंट है। और इसी के ऊपर ये कहा गया है कि चूँकि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ नहीं है, आर्टिकल 10A की स्ट्रिक्टो सेंसो जो है एडहेरेंस नहीं है, तो मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर जो ट्रायल है वो अल्ट्रा वायरीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये एक आर्गूमेंट है। अब दूसरी ये है कि ये आर्गूमेंट जो है दुनिया के जितने भी आपके स्पेशल मिलिट्री कोर्ट्स के ट्रिब्यूनल्स बनते हैं या इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर चीज़ें जाती हैं, या उसके बाद ये है कि आपने देखा होगा कि जो वॉर क्राइम्स के अंदर भी ऊपर जाती हैं, तो उसके अंदर मिलिट्री लॉज की एप्लीकेशन और जो स्पेसिफिक एक्सपर्टीज़ अंडर द लॉ है उनका होना मस्ट है। अब हमारे मुल्क के अंदर ये है कि हमने एक 67 के अंदर एक अमेंडमेंट्स लेके आए, वो वक्त की रिक्वायरमेंट तब भी थी, आज भी उसके अंदर है। अब उसको ये कह देना कि 175 जो आर्टिकल है उससे वो रिलेट करती है या आर्टिकल 8 है, तो वो इसलिए नामुनासिब बात है कि दुनिया के हर मुल्क के अंदर जो है वो ये है कि मिलिट्री कोर्ट्स भी हैं, मिलिट्री एक्ट्स की वायलेशंस पे उन्हें ट्राई भी किया जाता है। और जहाँ तक आपने बात की है कि जी स्पेशल, अब आप ये देखें कि अगर किसी शख्स को आप ट्राई करते हैं, आप थोड़ा सा 9th मे के कॉन्टेक्स्ट से ज़रा बाहर निकल के अब आप इसको सोचें, तो फिर इसके अंदर हमें और ज़्यादा अपना लीगल स्ट्रेंथ इस चीज़ के मिलेगी कि अगर 9th मे का एक मॉब था, वो मॉब वहाँ पे गया, उसने वहाँ पे जाके अटैक किया, और उस अटैक को हमने ये समझा कि नहीं इनके ट्रायल जो हैं वो सिविलियन जगह पे होने चाहिए। अब उसके आगे 2 सेफ्टी वॉल्व थे, एक सेफ्टी वॉल्व था आपका सेक्शन 73 जो जुरिस्डिक्शन देता है, और एक आपका था सेक्शन 93, 4 और 5 जो कमांडिंग ऑफिसर को डिस्क्रिप्शन देता है कि इन्हें यहाँ पे ट्राई करना चाहिए या इनको वहाँ पे ट्राई करना चाहिए मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर। तो मेरा ये था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अगर इन दोनों जगहों के ऊपर अपनी इंटरप्रिटेशन लेके आती और 9th मे के इंसिडेंट को एज अ प्रिंसिपल ऑफ लॉ जो है वो अलहदा रखती, तो इतनी लीगल रिपरकशंस नहीं आनी थी। दूसरा इस चीज़ के अंदर यह है कि जब आपका लॉ इस चीज़ की इजाज़त देता है और आपके पास सिर्फ एक एक्शन 9th मे का था, और उसको बुनियाद बना के अगर आप पूरी जुरिस्प्रूडेंस को और 1967 के अमेंडमेंट्स को आप अल्ट्रा वायरीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कर देते हैं कि जबकि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन भी उन लॉज को मौजूद है और हमारी सुपीरियर कोर्ट्स की जजमेंट भी मौजूद है, तो उसके लिए मेरा ख्याल ये है कि एक अच्छा केस होगा फेडरल गवर्नमेंट के लिए कि जब वो अपील के अंदर जाएगी। आगे इसमें आपके ख्याल में क्या अपील प्रोसेस क्या करेंगे? अब इसके अंदर ये है कि पहले तो ये था कि आपके पास एक लिमिटेड स्कोप होता था आर्टिकल 188 के नीचे रिव्यू के अंदर। अब इसके अंदर जब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर आया जिसको पहले सस्पेंड किया गया, फिर आपने देखा कि उसकी लाइव हियरिंग्स आई और वो सुप्रीम कोर्ट ने 10/5 से उसको वैलिडेट किया। अब उसकी एप्लीकेशन जो है वो 20th अप्रैल से है। अब ये जो प्रोसीडिंग्स भी थी आर्टिकल 184(3) के नीचे इनिशिएट हुई। अब गवर्नमेंट जो है वो अपील कर सकती है अंडर द प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट। एक लार्जर बेंच चीफ जस्टिस साहब बनाएंगे जिसके अंदर ये 5 जजेस
ججز جو ہے وہ شامل نہیں ہوں گے اور وہاں پہ جا کے جو ہے وہ اسکوپ بڑا ہوگا, سارے فیکٹس پہ بھی بات ہوگی, لاء پہ بھی آئے گی, اور آپ کو پتہ ہے کہ اپیل کا اسکوپ بھی بڑا ہوتا ہے. اور اس کے اندر اب یہ ہے کہ ٹھیک ہے, احساس صاحب کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کو انٹرپریٹیشن کرنی چاہیے تھی.